ایک جانب شہباز حکومت کھلم کھلا الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، دوسری جانب ایک جارحانہ سیاسی حکمت عملی کے تحت مخالفین پر کیس بنوائے جا رہے ہیں، پکڑ دھکڑ سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہی فیکٹ آف لائف ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن حکومت مخالف آوازوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ کل رات گئے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کی سابقہ ایم این اے شاندانہ گلزار پر بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل فواد چودھری، اعظم سواتی، شہباز گل اور شیریں مزاری گرفتاریوں کے بعد ضمانتوں پر ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے گھر پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ آج پنجاب پولیس نے شیخ رشید کو ہتھکڑیاں لگا کے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا اور ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا۔ شیخ رشید کو اسلحہ اور شراب کی بوتل کے ساتھ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ شیخ رشید پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے آصف زرداری کی جانب سے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق بیان دیا۔ ممتاز سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان کو کل لاہور سے یو اے ای جاتے ہوئے ایف آئی اے نے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا۔ ان پر اہم شخصیت کے خلاف ایک پرانی متنازعہ گفتگو کا الزام لگایا گیا ہے۔ کل ہی پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار کے خلاف ویمن پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ان پر بغاوت اور اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز حکومت اپنی پوری توجہ معیشت سنبھالنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں لگاتی، دہشت گردی کی نئی لہر سے خوف زدہ ملک کے عوام کو اطمینان دلاتی اور آئین و قانون کی منشا کے تحت بر وقت الیکشن کا انعقاد کرانے کا حامی بھرتی، لیکن حکومتی سوچ اس وقت جارحانہ ہے اور اس پوری صورتحال کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پہ پنجاب اور کے پی اسمبلی کی تحلیل کو 3 ہفتے ہونے والے ہیں، مگر دونوں صوبوں میں پی ڈی ایم کے گورننس نے 90 دن میں انتخابات کرانے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ڈال دیا ہے۔ گورنر کے پی حاجی غلام علی کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مشاورت کے بعد صوبے میں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ خود کریں، جبکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے جوابی خط پہ لکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی انہوں نے اپنے دستخط سے نہیں توڑی، بلکہ اسمبلی از خود تحلیل ہوئی ہے، اس لیے الیکشن کی تاریخ مقرر کر کے ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تاریخ مقرر کرنا، بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ آج گورنر کے پی حاجی غلام علی نے الیکشن کی التوا کی متعدد وجوہات گنوا دی۔ آج ہی عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے دونوں گورنرز کی شکایت کی اور دونوں صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے آج میڈیا سے گفتگو میں گورنرز کے طرز عمل پر اور 90 دنوں سے آگے الیکشن کے انعقاد کو آئین شکنی بتایا۔ یقیناً اس وقت کا ایک اہم سوال یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائے، قومی اسمبلی ادھوری ہو جائے اور ملک کی معیشت تباہی کے دہانے کے پہنچنے کے بعد بھی کیا الیکشن کے التوا کا کوئی جواز باقی ہے؟ آج ان سوالوں کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کو۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے جس دن ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ جو حکومت مخالفین ہیں ان کے لیے بڑا تلخ دن ہے۔ ایک جانب شیخ رشید کو آج گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا، ان کو ہتھکڑیاں لگی رہیں اور پھر دعویٰ کیا گیا کہ رات کو ان کے گھر سے شراب برآمد کی گئی ہے۔ دوسری جانب اینکر پرسن عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا، ایف آئی اے نے گرفتار کیا، کہا کہ انہوں نے کوئی گفتگو کی تھی اب سے چند ہفتوں قبل، اس میں گرفتار کر لیا گیا۔ شاندانہ گلزار جو آپ کی ایم این اے ساتھی رہی ہیں، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ان کی کسی گفتگو پر ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کل ہی فواد چودھری کی رہائی ہوئی تھی۔ یہ ماحول جو ہے یہ پوری یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ یقیناً بہت ہی اس ماحول کو مزید کشیدہ کرے اور ایک ایسی چیز ہے جمہوریت میں اس انداز میں پاکستان میں مثالیں بے تحاشا ہیں، آپ خود اس کا شکار رہے ہیں، 10 مہینے قید تنہائی آپ نے گزاری ہے، لیکن کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس انداز سے معاملات کو ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے اس پر جرم عائد کریں، گرفتار کرنا گرفتار کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر کیس چلائیں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، یہی طریقہ ہوتا ہے اس معاملے سے ڈیل کرنے کا۔ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، کوئی مسلم لیگ کا لیڈر نہیں ہے جس کو گرفتار نہیں کیا گیا، جعلی مقدمے بنائے گئے جو 4 سال سے چل رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو حضرات ہیں ان پہ مقدمے بنا دیں یا کہ اس کی جواب دے دیں عدالت میں، یہ بہتر ہوگا۔
لیکن بھائی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا ظلم ہوا عمران خان کی حکومت کے دوران، اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے اختلاف اس بات پہ، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سا یہ کہ اسکور سیٹل کیا جا رہا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، اور پھر کل پھر پلٹ جائے حالات، کل اگر پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے تو پھر وہ گرفتار کریں، پھر وہی مقدمے بنے، پھر آپ کی آئے پھر وہ کریں، اور پاکستان اس دوران فارغ ہو جائے۔ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کسی نے جرم کیا ہے، قانون توڑا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں۔ ایک اگر کسی نے خرابی کی ہے ایک حکومت نے تو اس دوسری حکومت کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، میری یہ رائے ہمیشہ رہی ہے۔ اس لیے اگر جو کچھ بھی آپ کے پاس الزامات ہیں، الزامات لگائیں، مقدمہ بنائیں اور اس کو اپنی صفائی کا موقع دیں۔ سیاسی آدمی کو گرفتار کرنا صرف اس کی سمجھ مجھے نہیں آتی، بہرحال یہ شوق کافی عرصے سے سیاستدانوں کا رہا ہے، اور آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کا کیس ہے جو تاریخ کا بدترین کیس ہے کہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی۔ تو یہ بہرحال یہ باتیں نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ تو سیاست کے لیے وہ بہتر ہے۔ رانا ثناء اللہ پہ جھوٹی ہیروئن ڈالی گئی، آج شیخ رشید کے گھر سے شراب نکال لی گئی، ان کو ہتکڑیاں پہنا دی گئی، 73 سال کی عمر ہے، اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا گیا، شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا گیا، آج پھر یہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گویا کہ سیدھی سی بات ہے نا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ انتقام کے راستے پہ چل رہی ہے، انتقام لے رہی ہے اور اپنے سکور سیٹل کر رہی ہے۔ بہرحال یہ آپ سوال حکومت کے وزراء سے کر لیں، منسٹر انٹیریئر سے کر لیں، مجھے ان حقائق کا علم نہیں کہ کیوں گرفتار کیا گیا، کیا مقدمہ ہے، لیکن میں نے یہ کہا کہ سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنا اچھی روایت نہیں ہے۔ آپ نے بھی فرمایا ہے اور متعدد لوگ، آپ کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب کی بھی بالکل دو ٹوک رائے ہے، بہت سارے ایسے لوگ جن کا کہ پی ٹی آئی وغیرہ سے تعلق نہیں ہے اور بڑے بہت ہی قابل قدر ہمارے قانون دان ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ بات چھوڑ دیں کہ انتخابات، یہ جو پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں کہ ان میں التوا ہو جانا چاہیے، یا کہ موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، مگر اس کے باوجود حکومتی جو لوگ ہیں، ابھی آپ نے گورنر کا بھی بیان دیکھا، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے، خط تو لکھ دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو، ان کا بالکل دل نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو کسی صورت میں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، گورنر صاحب نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق کہا ہے کہ جس طرح اسمبلی تحلیل ہوئی ہے یہ ڈیٹ میں نے نہیں دینی، الیکشن کمیشن آئین کے مطابق فیصلہ کر لے، یہ انہوں نے صرف بات کہی ہے۔ الیکشن کمیشن آئین کے تحت پابند ہوتا ہے الیکشن کروانے کا، تو یہ انہوں نے ہی کرنا ہے اور وہ اپنے وقت پہ کر دیں۔ تو آپ کے خیال میں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، اپنے وقت پہ ہونے چاہیے؟ نہیں، میرا خیال تو میٹر نہیں کرتا نا، میرا اور آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا، آئین کے مطابق الیکشن ہوتے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، نہ یہ حکومت کی ہے، نہ یہ گورنر کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، تو الیکشن کمیشن ہی یہ کروائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے عباس صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے آپ جو تحریک چلا رہے ہیں مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر وغیرہ کے ساتھ، ری امیجننگ پاکستان، یقیناً وہ آپ کی سیاست سے الگ ہے، ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے، اور پھر مرسی سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی بحران پر ہماری بات چیت جاری ہے، سیاسی نقطہ نظر حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی وقفے سے قبل موجود تھے، ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ عباسی صاحب، یہ تو آپ مانیں گے ہر ذی حس پاکستانی کی طرح سے کہ اس وقت ہم اپنے تاریخ کے بدترین معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی آفات کو بھگت رہے ہیں، ایک تباہ کن صورتحال ہے پورے ملک میں، اور ہماری بقا کے مسائل ہیں، اس حوالے سے یہ تمام صورتحال ہے۔ آپ کے نزدیک اس صورتحال سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں جو ری امیجن کر رہی ہے، ری امیجننگ پاکستان، آپ مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ کھوکھر اور بڑے اچھے پاکستانی جو ہیں وہ آپ کی اس کاز کے ساتھ ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کو ہم کیسے صحیح راہ پہ ڈال سکتے ہیں، اور اس چنگل سے اور اس جنجال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟
جو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نان پارٹیزن ایک غیر جانبدار فورم ہو جہاں پر ملک کے مسائل کی بات ہو سکے، کیونکہ جو ہماری پارلیمان ہے، صوبائی اسمبلی ہیں، وہ کم از کم پچھلے 5 سال میں تو عوام کی بات کرنے سے قاصر رہی ہیں، عوام کی تکلیف پر بات کرنے سے قاصر رہی ہیں، ملک کے مسائل پر بات کرنے سے قاصر رہی ہیں، اور آج بھی یہی حالات ہیں کہ سیاست صرف ایک دوسرے کو گالی نکالنے کا کام ہے اور ایک دوسرے پر کی حد تک کرنے اور الزامات لگانے اور جیل میں ڈالنے کا نام ہے۔ اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی جس طرح یہ اسمبلیاں تحلیل کی گئیں، یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات تھی کہ ان حالات میں جہاں معیشت کی یہ حالت ہو، آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور پورا ملک الیکشن کو دیکھ رہا ہو، تو یہ بڑی غیر ذمہ داری کے کام ہے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ کم از کم ایک فورم ہو جہاں پر عوام کی تکلیف کی بات کی جا سکے اور اس کے ان چیلنجز کا جو آج ملک کو درپیش ہیں حل تلاش کیا جائے۔ تو بالکل فورم ہو، سیمینارز ہوں، تقاریر ہو، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی جو کہ پڑھا لکھا اور آبجیکٹیو پاکستانی ہے اس کے دل کی آواز ہے، لیکن خالی تقاریر سے تو مسئلہ نہیں ہوگا نا، اس کے لیے تو عملی اقدامات کرنے ہوں گے بھائی صاحب۔ جی، تو دل کی آواز کو ہم نے زبان پہ لایا ہے، آپ بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں، اس سے آگے بات جگانے کی ہے اس سیاسی نظام کو، کیونکہ سیاسی نظام نے ایک بات آج بڑی واضح کر دی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ تو اب سیاسی لیڈرشپ کو جاگنا پڑے گا، اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ملک میں، سب کو اس بات کا تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں اور اپنی ناک سے آگے دیکھنا ہے۔ تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ اس نظام کو تھوڑا جگایا جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہے بھائی صاحب کہ اگر جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کا ایک کلیدی حصہ، بلکہ سمجھیے کہ ایک بہت بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تو 4-5 خاندانوں نے کے قبضے میں ہے، مسلم لیگ نون شریف خاندان کے قبضے میں ہے، JUI مولانا فضل الرحمان کے خاندان کے قبضے میں ہے، ANP ولی خان کے خاندان کے قبضے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب ہے، ان کی فیملی ہے، پھر یہ سارا ہے۔ کیا واقعی آپ کے جو تصور ہے ری امیجن پاکستان، وہ اس قسم کے سیاسی نظام میں وہ اس کو جنم دے سکتا ہے؟ دیکھیں، نظام کیا ہے، سیاسی جماعت کیا ہے، ایک شخص کے قبضے میں ہے یا ایک خاندان کے قبضے میں ہے، یہ ہر ایک کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ پاکستان کے عوام اور ووٹر کو کرنے دیں۔ یہ فیصلہ وہ کرتا ہے کون سی قیادت اسے قبول ہے، اور اس کے نتائج جب وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے نتائج اس کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو آپ ملک کے اندر غیر جانبدار و شفاف الیکشن کرائیں گے 2-3 تو یہ سب معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا نظام میں ملک کے صلاحیت ہے۔ اندر الیکشن سے ہوگا یا پہلے جماعت کے اندر بھی الیکشن ہو جائے صاف شفاف؟ کامران صاحب، دنیا میں کسی جماعت کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے کہ جماعتوں میں الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی قیادت ہمیشہ کنسنسس سے کام ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں چلے جائیں، جماعت کے اندر الیکشن جو ہوتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جماعت کو، اس لیے الیکشن نہیں کرائے جاتے، کنسنسس سے لیڈرشپ سامنے آتی ہے، اور وہ کنسنسس جو ہوتا ہے وہ پھر پولنگ اسٹیشن پر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جو آج ملک میں قیادت ہے اس کو آپ اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، اتفاق کریں یا نہ کریں، خاندان کی ہو یا نہ ہو، وہ بیلٹ باکس سے ہی آتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں بھائی صاحب، معاف کیجئے گا، میرے دل میں بڑا احترام ہے نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن ابھی آپ دیکھیں نا کہ اب جب یہ وقت آیا تو وزیر اعظم ان کے بھائی بن گئے، پھر جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹے کو بنا دیا، پھر چیف آرگنائزر کی بڑی ضرورت ہوئی تو بڑی ہماری عزیز ہیں اور احترام ہے مریم بی بی کو چیف آرگنائزر بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر یوتھ کے لیے جو ہے وہ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ ہو گئے۔ یہ مطلب ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے اوورآل اگر دیکھیں تو۔ دیکھیں، آپ یہ بالکل تنقید آپ کی میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن حقائق بھی ذرا دیکھ لیں۔ شہباز صاحب پچھلے 5 سال سے پارٹی کے صدر ہیں، اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کے صدر ہی کرتا ہے، اس کو وہ فیصلے اگر غلط کریں گے تو پھر پارٹی کا نقصان ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب پر ہم اعتماد کرتے ہیں، یہ جماعت پچھلے 35 سال سے وہ اس کی لیڈرشپ کر رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں پر ہمیں اعتماد ہے۔ تو وہ فیصلے، میں نے کہا کہ ہمیشہ جو فیصلے آپ کرتے ہیں ان کی کامیابی یا ناکامی وہ بیلٹ باکس پہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک فیصلہ کیا گیا ہے
مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف آرگنائزر ہیں اور اب وہ اپنا کام کریں گے. یہ ایک جنریشنل چینج ہے جماعت کے اندر. آپ بالکل اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ موروثیت کی بات ہے، لیکن موروثیت کا فیصلہ بھی جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ورکر اور ووٹر ہی کرتا ہے، اور موروثیت جو ہے اس کو کوئی ڈسکوالیفیکیشن سمجھنا مناسب بات نہیں ہے. لیکن ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ پارٹی کے ورکر نے یا لیڈرشپ نے موروثیت کا فیصلہ کیا ہو؟ یہ جو آپ کے حالیہ فیصلے ہوئے ہیں یہ نون لیگ کی ورکرز نے اور آپ کی لیڈرشپ نے مل بیٹھ کے فیصلے کیے؟ جی، یہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ جس لیڈر پر آپ اعتماد کرتے ہیں وہی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ مشاورت جس سے بھی کرنا چاہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی ورکر قبول کرتا ہے، ووٹر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ یہ فیصلے کامیاب بھی رہے ہیں اور ناکام بھی ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کے ہاں جو آپ ری امیجن کرنے کی پاکستان کو کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اس نظام سے آبویسلی آپ شاکی ہیں ہر پاکستانی کی طرح سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے نیا جنم دینا ہے، ری امیجن کرنا ہے پاکستان کا. اس میں پھر پاکستان کی جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی اس میں احتساب یا اس نظام میں بھی تبدیلیاں آپ تجویز کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں؟ لیکن جو جماعت ہوتی ہے اس کا احتساب جو ہوتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا احتساب بھی بیلٹ باکس پر ہی ہوتا ہے، پولنگ اسٹیشن پر ہی ہوتا ہے. یہ ہماری جو خرابیاں ہیں یہ بنیادی طور پر جو غیر آئینی مداخلت نظام کے اندر رہی ہے اور جو غیر آئینی اثر آج بھی موجود ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، چاہے وہ جوڈیشری کی طرف سے ہو، چاہے وہ میڈیا کی طرف سے ہو، اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. اور جو ملک ووٹ کا احترام نہیں کرتا، جو ووٹ کو عزت نہیں دیتا، اس کے لیے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور آپ کے سامنے ہم آج ایک مثال ہیں کہ جو ہماری معیشت ہے، یہ سب معاملات ہیں، یہ خرابی بنیادی طور پر ووٹ کی چوری کے نتیجے میں ہے. جو ہم نے ایک تسلسل الیکشنز کا جو فیئر نہیں کرا سکے، اس کی وجہ سے یہ حالات آج پیدا ہوئے ہیں. تو عباس صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اب اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اس گرداب سے ہم کیسے نکلیں جس میں ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہم نظر آتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا، آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ موجود ہے. آئی ایم ایف والے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی ہم سے بات کر رہے ہیں، آپ کو اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے، آپ کو اگلے سال بھی آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ابھی آپ کے مہینے میں 2 مہینے میں حکومت جائے گی، 3 مہینے میں حکومت چلی جائے گی، ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ کچھ ہی مہینے کی بات ہے. آگے آنے والی حکومت کا ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا اس پروگرام کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس پورے معاملات کو آگے بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے. ایک پوری دنیا ہمارے اس کنفیوژن کو دیکھ رہی ہے اور ہمارا ملک خود اس کنفیوژن کا بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جو معیشت کے چیلنجز ہیں، جو معیشت کے حل ہیں، وہ بڑے واضح ہیں. اس کے اور آئی ایم ایف پروگرام اس کا بڑا حصہ ہے اس وقت. تو یہ حکومت جو بھی ہو، پچھلی حکومت آئی ایم ایف میں گئی تھی، ہر وعدے کو توڑا، اور اس وعدے توڑنے کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں. جو آج مہنگائی ہے، جو آج معیشت کی حالت ہے، جو ملک کے فارن ایکسچینج کے ایشوز ہیں، جو کرنٹ جو فزیکل ڈیفیسٹس ہیں، یہ ساری بنیادی وجہ دیکھیں بھائی صاحب، یہ تو گزشتہ حکومت نے توڑا تھا. یہ جو آپ کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی، اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے تو کیا وہ انڈرسٹینڈنگ کو رکھا گیا پچھلے 4 مہینوں کے دوران؟ کیا اس کی ساکھ کو اور اس کی حرمت کو برقرار رکھا گیا؟ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو کی باقاعدہ کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا گیا؟ آپ نے خود کیا، آپ تو پرانی بات تو چھوڑ دیں. نہیں، دیکھیں کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے کی بات نہیں ہے. اس وقت ریویو ہو رہا ہے. کوئی ایسی بڑی ڈیویشن نہیں ہوئی کم از کم میری نالج میں جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے. یقیناً ہر فائنانس منسٹر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ڈار صاحب کی اپنی اسٹریٹجی ہے، لیکن میرا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پیرامیٹر سے باہر جا سکیں. کوشش یہ ہوتی ہے یہ آئی ایم ایف کے پیرامیٹر سے، بھائی صاحب معاف کیجئے گا، باہر ہی گئے نا. 4 مہینے آپ نے ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیا تو آپ پیرامیٹر سے باہر ہی گئے نا. اس کے نتیجے میں پاکستان کو 14% یکمشت ڈی ویلیو کرنا پڑا. پیرامیٹر سے نکلے تو آپ کو یکمشت 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی. پیرامیٹر سے نکلے تو آپ کو کس مصیبت سے گزرنا پڑے. اگر یہ 4 مہینے پہلے یہ چیزیں نہیں کی جاتی تو اس عذاب سے میں تو ہم نہیں پھنستے نا. دیکھیں آپ نے خود
آپ کی خود فائنانس منسٹر نے ڈیویشن کی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہر فائنانس منسٹر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو جائے, ناکامی ہو جائے, لیکن کوشش, اس میں کوئی نیت کی خرابی نہیں ہوتی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے. جب یہی کوشش عمران خان کی بھی تھی جب اس نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سٹال کیا, تو یہ کوشش اس کی کیوں نہیں ہو سکتی, صرف ڈھار صاحب کی ہو سکتی ہے؟ میں عمران خان صاحب, جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. $1 ارب ہم ہر مہینے پیٹرول پمپ پر پھونک رہے تھے. وہ ملک کو تباہ کرنے کے فیصلے ہیں. ان کو اس بات کو علیحدہ چھوڑ دیں. آپ بالکل ڈار صاحب پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ کرنسی کو فلوٹ کرنا چاہیے تھا, ہمیں جو آئی ایم ایف ریویو میں جلدی جانا چاہیے تھا. یہ بالکل یہ بجا تنقید ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں کوئی نیت پر شبہ نہیں ہے. کوشش ہوئی ہے, کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں, کچھ ناکامیاں ہوئی ہیں. آپ نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی جو اگر غلطی ہوئی ہے ماضی میں, اسے سبق حاصل کرنا ہے. یقیناً. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کو آگے بڑھانا ہے, اس پروگرام کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے, اور ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی. پاکستان کے غیر سیاسی لوگوں کو, مستند ماہرین کو, تجزیہ کاروں کو اور دانشوروں کو اکٹھا کیا کہ ہمیں بتائیں پاکستان کے اس بدترین معاشی, سیاسی اور سیکیورٹی قہر سے کیسا نکلا جائے, ان آفات سے پاکستان کا کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. جو جاری رہے گا. آج ہمارے ساتھ ایک نیا پینل ہوگا. چھوٹے سے وقفے کے بعد جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. آج کا پاکستان کنگال معیشت اور جنجال سیاست کو ملغوبہ بنا ہوا ہے. دہشت گردی کی نئی لہر نے قوم پر خوف طاری کر دیا ہے. پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور دہشت گردی کے قہر سے کیسے بچایا جائے, اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ہم مسلسل کاوش کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے اپنا ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا. ملک کے ممتاز سیاسی ماہرین اور غیر جانبدار دانشوروں کے ساتھ ایک خصوصی مکالمہ ترتیب دیا تھا, جن میں سینیٹر مشاہد حسین, محترم جاوید جبار اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی شامل تھی. اس موضوع کی اہمیت اور پذیرائی کے پیش نظر اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آج بھی ہم نے سیاسی اور قانونی اور دفاعی امور کے معتبر ماہرین کا پینل تشکیل دیا ہے. اس خصوصی نشست میں کل کی طرح ہم آج بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو معاشی اور دہشت گردی کے قہر سے کیسے بچایا جائے. یقیناً ملک کو بیک وقت سیاسی غیر یقینی, معاشی دیوالیہ پن اور نیشنل سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں ملک کے لیے ناکام ریاست کا تصور ابھر رہا ہے. سیاسی مفاہمت ہی پاکستان کی بقا کا نسخہ ہے. آئی ایم ایف کو بھی پروگرام بحالی کے لیے سیاسی یکجہتی چاہیے, مگر بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کے مفادات کو داؤ پر لگا دیا ہے. پارلیمنٹ غیر فعال ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں. 2 بڑی صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, الیکشن کی راہ تک رہی ہیں. آئی ایم ایف سے بنتی بگڑتی امیدیں وابستہ ہیں, لیکن پروگرام بحالی سے پہلے ہی مہنگائی, ایکسچینج ریٹ, شرح سود, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں. اپنی تاریخ کی بدترین مہنگائی پاکستانی سہ رہے ہیں, جو کل 48% ریکارڈ کی گئی. اب مزید ٹیکسز لگیں گے. بجلی گیس کے نئے ٹیرف نئی قیامت ڈھائیں گے. ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی کمی بیرون ملک سے ڈالر کا ناطقہ محدود کر رہی ہے, جبکہ قومی خزانہ خالی ہو چکا ہے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیاسی و معاشی اور قانونی ماہرین متفقہ طور پر نئی حکومت, نیا مینڈیٹ اور نئے انتخابات کا نسخہ تجویز کر رہے ہیں. قانون دانوں کے نزدیک الیکشن کا التوا آئین شکنی کے مترادف ہوگا. کل ہمیں اس پروگرام میں انٹرویو کے دوران مستند سیاسی اور سفارتی ماہرین بھی اس بات پر متفق نظر آئے کہ 5 سالہ عوامی مینڈیٹ کی نئی منتخب حکومت کا قیام نوشتہ دیوار بن چکا ہے. معاشی ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ملک کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو غیر یقینی کا خاتمہ اور فیصلوں میں تسلسل درکار ہے. ان مسائل کا حل 5 سالہ مینڈیٹ والی نئی عوامی حکومت ہی نکال سکتی ہے. گویا کہ آئی ایم ایف بھی وہ بات بول رہا ہے جو پاکستان بول رہا ہے, اور اب آئی ایم ایف کی زبان تو سننا پڑے گی, آئی ایم ایف کی بات تو سننا پڑے گی, کیونکہ آئی ایم ایف بھی ایک بہت ہی جائز بات کر رہا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ جون میں بجٹ کون پیش کرے گا اور آئندہ حکومت کس کی ہوگی, تو اس کی سرٹینٹی چاہیے, اور وہ اسی صورت پہ ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سمجھوتا ہو اس پہ عمران خان کے بھی دستخط ہوں.
دراصل پاکستان کے معاشی اور سیاسی بحرانوں نے ہی بظاہر ملک دشمنوں کو حوصلہ فراہم کیا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان اور کے پی میں ایک بار پھر دہشت گرد سرگرم ہو گئے ہیں۔ یقیناً سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط پاکستان تقریبی عناصر کو زیادہ شدت سے جواب دے گا انشاءاللہ، اگر ایسا ممکن ہوا، اور انشاءاللہ ضرور ممکن ہوگا۔ مگر ہم ان آفات سے، معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی آفات سے جو پاکستان کی تاریخ کا بدترین اس وقت ہمارا زمانہ گزر رہا ہے، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا راستہ ہے، اور جو پاکستان کے معتبر پاکستانی ہیں، غیر سیاسی پاکستانی ہیں، دانشور ہیں، وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اس گفتگو کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس انتہائی دگرگوں صورتحال میں اس اسپیشل پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں موجود ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، ہارون اختر خان صاحب معیشت اور محصولات کے ماہر ہیں، احمد بلال محبوب صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے پاکستان میں پارلیمنٹری اوورسائٹ کی بہت ہی عمدہ این جی او کے، اور راشد رحمان صاحب پاکستان کے بہت ہی سینئر اور بہت ہی سیزنڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب۔ میں آپ سے آغاز کروں گا، اور ابھی ہم یہ گفتگو مسلسل اس پروگرام میں کر رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ اوور ویلمنگ جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں، بالکل کمپلیٹلی آبجیکٹیو نان پولیٹیکل، ویسے تو پولیٹیکل لوگ جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرایا جائے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایک اس وقت ایک مشترکہ مسئلہ ہے، یعنی کہ جس میں سیکیورٹی بھی ہے، معاشی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے اور بحرانوں کی پیک ہے، کیا ہمیں ایک مضبوط الیکٹڈ فل مینڈیٹ والی گورنمنٹ سب سے پہلے درکار ہے؟ خان صاحب بہت شکریہ۔ میں اس میں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا کانٹیکسٹ میں تناظر میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو دہشت گردی کا عفریت ایک دفعہ پھر سے ابھر کے اسی شدت کے ساتھ آیا ہے جو ہم نے آج سے چند سال پہلے دیکھی تھی جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اور یہ پشاور والا واقعہ تقریباً اس کی ایک مماثلت ہے اس کے اندر۔ تو آپ کو چاہیے کیا؟ آپ نے یہ جنگ پہلے لڑی ہوئی ہے، آپ نے یہ جنگ پہلے جیتی ہوئی ہے، آپ کے پاس ریسورس اویلیبل ہے، آپ نے اس ریسورس کو آہستہ آہستہ اوور ٹائم، جب یہ جنگ آپ نے سمجھا کہ ختم ہو گئی، تو وہ آہستہ آہستہ مختلف کاموں میں بٹ گئی۔ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آل آف دا نیشن اپروچ آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ آل آف دا نیشن اپروچ کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ ریسورسز اویلیبل ہیں، ان کو مربوط کرنا، اس کی اونرشپ لینا، اس کی ذمہ داری لینا۔ یہ ان کا کام ہے جن کے پاس کوئی پہچان ہو، جن کی کوئی نہ کوئی ان کی بات سنی جائے، ان کے پاس مینڈیٹ ہو، ان کا معاملہ ایسا ہو جن کو پتہ لگے کہ ہاں یہ رائٹ فل اس وقت پار ویلڈرز ہیں اس سیاسی یا کسی اور شرط طریقے سے اس نظام کے۔ تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایپیکس کمیٹیز، این سی او سی ٹائپ کوئی ایک آپریشنل سیٹ اپ نظر آتا ہے جو کہ ہونا چاہیے وہاں پر۔ چونکہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ظاہر ہوئیں، ایپیکس کمیٹیز کا معاملہ ختم ہوا، تو اس لیے وہاں پہ وہ چیزیں اور وہ کام رک گئے۔ اب آپ کا ریسورس تو ہے، آپ کے پاس ملٹری بھی ہے، ایل ای ایز بھی ہیں، آپ کے پاس پولیس بھی ہے وہ جو بیچاری مار کھائی جا رہی ہے، آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں، لیکن کون ہے جو ان کو ربط میں لے کے آئے گا؟ ایک مربوط طریقے سے ایک ایسی سسٹمک قسم کی سسٹمیٹک فورس بنائے گا جو کہ آپ کو نتائج دے گی۔ اس کے لیے وہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا ادارہ جو کہ اپنی جگہ پہ ایک مینڈیٹ لے کے بیٹھا ہو، ایک مینڈیٹ لے کے آیا ہو، اور اس کے بعد وہ یہ کام کر پائے۔ میں یہ کسی بھی طریقے سے جو ہمارے انٹرم اس وقت گورنمنٹس ہیں، میں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں ڈال رہا، وہ بالکل بے شک بہت قابل اپنے اپنے کاموں میں رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ اس چیز کے مجاز نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکیں۔ میرے خیال میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ کو الیکشن کا راستہ لینا پڑتا ہے، لینا پڑے گا، اور جلدی لینا چاہیے، ورنہ یہ عفریت جو ہے یہ بڑھ کے خدا نخواستہ کو اتنا بڑا ایک آتش فشانہ بن جائے ہمارے لیے، جو کہ ہمارے ہاتھ سے بالکل ہر چیز بے قابو ہو جائے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال بنیادی طور پر کہ الیکشنز ہونے چاہیے، میرے خیال میں اگر میں اس کانٹیکس میں دیکھوں، سیکیورٹی کے کانٹیکس میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے کانٹیکس میں، کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، یہ قومی سلامتی کی اس وقت ہماری ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک متحد الیکٹڈ پاورفل حکومت ہونی چاہیے، اور پھر ایک لیڈر ہونا چاہیے جو کہ پھر جتنی ہمارے اسٹیٹ کی اپریٹس ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کرے۔ راشد رحمان صاحب، آپ نے کئی دہائیاں گزاری ہیں پاکستان کی سیاست کا مطالعہ کرتے ہوئے، بہت بڑے بڑے بحران دیکھے ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں جتنا ایک مایوس پاکستانی نظر آ رہا ہے، کبھی میں نے اپنی کم از کم زندگی میں نہیں دیکھا۔ نوجوان، بزنس مین،
آپ کی جیسی عمر کے لوگ، میری جیسی عمر کے لوگ سب بری طرح سے مایوس ہے. مایوس نہیں ہے یا بے پرواہ نہیں ہے تو ہماری سیاسی قیادت بلا شرکت غیرے. لیکن اب بھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیونکہ ہمیں ملک کو بچانا ہے، 22 کروڑ لوگوں کو اس ملک کو بچانا ہے، پاکستان کی بقا کا تحفظ کرنا ہے، اس کے لیے پہلا کیا عمل ہے جو تجویز کیا جائے گا آپ کے نزدیک ہونا چاہیے؟ دیکھیے کامران صاحب، 3 بڑے اس وقت جو ہے نا بحران ہمارے سامنے ہیں، سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی، اور غالباً تینوں پہ بات ہوئی بھی ہے، ہوگی بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم سب ایک طرح سے ایک آواز سے اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الیکشن ہی حل ہے ان تینوں کا. دیکھیے، الیکشن کرانے کے لیے کم از کم ایک منیمم گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی پارلیمانی نظام میں. گفتگو تو اس دن سے ختم ہو چکی ہے یا اس سے پہلے ختم ہو چکی ہے جب پچھلی حکومت گئی اور یہ حکومت آئی، جیسے بھی آئی ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. اور حالات جو وہ سونپ گئی پرانی حکومت، ان کے اوپر آپ دیکھیں فلڈ بھی آئے، اور جیسے آپ فرما رہے تھے اور ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے. ایک افراتفری کے عالم میں سیاسی طور پر، کیا وہ IMF ہو یا کوئی ہو، ہمارے دوست ممالک ہوں، کیا ان کو یہ یعنی کانفیڈنس ہوگا کہ بھئی آج ان کو اگر پیسے دیں گے تو یہی کل کو موجود بھی ہوں گے اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال بھی کریں گے؟ سب ہاتھ روک کے کھڑے ہیں، IMF کا انتظار کر رہے ہیں. اب آپ مجبور ہو گئے ہیں وہ شرائط ماننے کے لیے، اور ان سے مزید تکلیف ہوگی لوگوں کو. مہنگائی ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، معاشی حالات اتنی آسانی سے اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم آپ ڈیفالٹ سے شاید بچ جائیں. اور لیکن راشد رحمان صاحب، آپ نے دیکھا نا یہ IMF کا پروگرام، ابھی تو گفتگو ہو رہی ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ اس پر کاربند رہے گی. آپ کے یہاں تو حکومت آنے کے ساتھ پروگرام ہوا میں اڑ جاتا ہے، تو اس کی ہمیں گارنٹی دیں. وہ سیاسی مفاہمت جو ہمیں چاہیے وہ اب IMF اس کا تقاضا کر رہا ہے. وہ پیسے نہیں دیں گے، ہمیں پروگرام نہیں دیں گے. یہ ہماری قوم کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اور مفاہمت کے لیے ہم کب تک انتظار کریں گے کہ یہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں؟ یہ نہیں بیٹھیں گی تو کیا اس کا حل صرف الیکشن نہیں ہے؟ جو بھی صورتحال ہے کہ الیکشن کال کر دیے جائیں. دیکھیے، الیکشن تو ہونے ہی چاہیے. جیسے فرمایا گیا، آپ کے مبصرین نے بھی کہا کہ آئینی، قانونی اور سیاسی اور معیشت، یہ ساری چیزیں اگر ان کو دیکھا جائے تو کوئی اس میں سے اس سے فرار نہیں ہو سکتا. لیکن میرا سوال پھر یہ ہے، ماحول بھی تو دیکھیں. ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹ کتے دا ویر ہے. تو بھائی اس ماحول میں الیکشن ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ تو حکومت والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول میں حکومت الیکشن نہیں ہو سکتا. تو کیا امید ہے 2-3 مہینے میں ماحول ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن نتائج اس کے کیا نکلیں گے اس کے بارے میں بہت سے خدشات اور سوالات. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. احمد بلال محمود صاحب، آپ یہ بتائیے گا، ایک تو بات یہ کہ سب کہتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھائی کہ تھوڑی سی تو کوئی بنیادی مفاہمت ہو جائے. دوسری بات یہ کہ نتائج تسلیم کیے جائیں یا نہ تسلیم کیے جائیں. کیا یہ دونوں چیزیں اس بات کی بنیاد بن سکتی ہیں کہ الیکشن کا التبا جو ہے، وہ جو حکومتی ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی، اس کو ہم پروان چڑھائیں اور یہ جتنے بھی ہمارے یہ دانشور ہیں یا آپ جیسے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کی رائے کو ایک طرف رکھ دیں؟ آپ بتائیے کہ اب اس وقت اس جنجال سے نکلنا ہے، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، اس کے لیے کیا حل ہے؟ فوری طور پہ کرنا ہے نا جی. ہم ایک دن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، اگر ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ آئینی طور پہ اکتوبر اسی سال منعقد ہونے ہیں لیٹسٹ، اس سے پہلے اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو پہلے ہو جائیں گے، لیکن اس کی جو مدت ہے 5 سال کی وہ اگست میں ختم ہوگی اور 60 دن کے اندر الیکشن کروانا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے.
اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اکتوبر 2023 میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے، یہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کرا دیے جائیں، فوری کرا دیے جائیں، تاکہ یہ جو بحران ہے. سر پہلا سوال تو ابھی فی الحال تو لالے پڑ گئے ہیں جس کے 3 مہینے کے اندر ہونے ہیں، جو 2 اسمبلیز تحلیل ہو چکی ہیں باقاعدہ، ابھی تو پہلے تو اس کے لالے پڑ گئے ہیں. اگر اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں میرے خیال میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور وہ ہونے چاہیے. میرے خیال میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں تو ایک ایمرجنسی سچویشن میں 1 سال کے التوا کی بات ہے، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن میں ایسی کسی پاسبلٹی کا ذکر نہیں ہے. لہذا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 90 دن کے اندر ہونا لازمی ہے. کوئی بھی قانونی ماہر اس سے انکار نہیں کر سکے گا. اگر کوئی ایمرجنسی جیسی سچویشن ہو جائے. سر یہ قانونی سے نکال کے یہ بتائیے گا کہ ہم قانون کی قید سے نکلیں، ہم پاکستان کی کیا یہ ضرورت ہے اس وقت؟ پاکستان کی جو اس وقت افراتفری کی صورتحال ہے، پھر میں کہوں گا معاشی، سیاسی، سیکیورٹی جنجال جو ہے اپنی تاریخ کا بدترین، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ فوری طور پہ کیا روڈ میپ ہے اس کا؟ فوری طور پہ کیا کیا جائے؟ کامران صاحب میرے خیال میں آئین وغیرہ سے باہر نکلنا تو بہت خطرناک ہوگا. اس کی پابندی سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس کی جو بھی پابندی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور میرا خیال اس میں اندر رہتے ہوئے باہر نکل کا راستہ ہے. اگر عمران خان صاحب بے لچک رویہ نہ اپناتے اور پھر اس کے نتیجے میں مسلم لیگ والے بھی اور نہیں سر آگے کا بتائیں نا. آج جس نے جو کیا وہ تو کیا، اب اس پہ ہم 22 کروڑ لوگ روتے رہیں، لیکن آج اس سے کیسے نکلیں؟ آج بھی یہی صورت ہوگی کہ ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، کیونکہ وزیر اعظم جب تک نہ چاہے ارلی الیکشن نہیں ہو سکتے قومی اسمبلی کے، اور اس کے لیے تیار کرنے اور اگر وزیر اعظم یہ چاہے کہ ارلی الیکشن تو چھوڑیں، جو الیکشن کی تاریخ ہے اس پہ بھی نہ ہو، جیسے کہ صوبائی اسمبلی کے بارے میں حکومت کی رائے کی تو کوئی اب مزید گنجائش نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ حکومت کہتی رہے. حکومت کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ آئین کے اندر تو کوئی راستہ نہیں ہے. عدالتوں کو اس کو انفورس کرانا پڑے گا، اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو بھی کرانا پڑے گا، کیونکہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. اور میں حیران یہ ہوں کہ گورنروں سے کیوں پوچھ رہے ہیں ڈیٹ کا؟ صدر مملکت سے پوچھیں. آئین میں ہمارے الیکشنز ایکٹ میں صدر مملکت سے پوچھنا ہے. ان سے پوچھیں، ڈیٹ لیں اور ڈیٹیلڈ پروگرام کا اناؤنسمنٹ کر دے الیکشن کمیشن. صوبائی اسمبلیوں کا تو بالکل سیدھا راستہ ہے. میرے خیال میں انہیں گورنروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. غلطی کی انہوں نے. بہرحال الیکشن کمیشن اس کا مطلب یہ کہ غلطی کر رہا ہے، لیت و لال سے کام لے رہا ہے، یا پتہ نہیں کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کا آج تک اس نے ذکر نہیں کیا اور اس کا اعلان نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ کر دینا چاہیے. ظاہر ہے کہ 90 دن کی قید ہے. اب ہم آ جاتے ہیں معیشت، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ہمارے ریزروز 3 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں. اب کوئی 2.9 ارب ڈالر کے ریزرو رہ گئے ہیں. یقیناً یہ صرف 15 دن کی امپورٹس ہے. آئی ایم ایف سے بات چیت چل رہی ہے، مگر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہمارا پروگرام چلے گا کیسے آگے؟ جون میں بجٹ کون دے گا؟ اس کے بعد حکومت کون آئے گی؟ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی اس کو مانیں گے؟ اور پھر اس کے بعد کیا اس کا تسلسل ممکن ہے؟ یہ پوری صورتحال ہے جس میں اس کیفیت کو بہت گمبھیر بنا دیا ہے. آج روپے میں کی قدر میں مزید کمی ہوئی ہے، 270 سے مزید کم ہو کے 272 کی طرف سرکاری قیمت آ گئی، اور اس پر بھی کام نہیں ہو رہا ہے. اب گرے مارکیٹ ایک بار پھر 290 295 کی طرف جا رہی ہے. بے پناہ اس وقت تکلیف دہ صورتحال ہے. بتائیے گا ہارون اختر صاحب، آپ کو خاص طور پہ اس کے لیے دعوت دی ہے کہ کیا اس طرح کے سیاسی ماحول میں، اس طرح کے معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی افراتفری میں معیشت کا کیا حشر ہوگا، اور اس کی کتنی ضرورت ہے کہ اس کو فکس کیا جائے یا اس کو فکس کرنے کی صورت نظر آئے؟ کامران خان صاحب، پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پہلی کنٹری نہیں ہے جو اس طرح کے ایک اکنامک میس میں پھنسی ہے. ویری بریفلی 91 میں انڈیا اس سے بھی بری حالت میں تھا. سارے اس کے جو تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہارون صاحب اس وقت؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں، میں ادھر سے آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو میرا پوائنٹ ہے.
ग्रीस जो है यूरोपियन यूनियन का मुल्क है, उसको 260 बिलियन यूरो का पैकेज दिया था IMF ने एंड यूरोपियन यूनियन ने मिल के। आयरलैंड को 67 बिलियन यूरो का दिया था, पाकिस्तान का सिर्फ 7.1 बिलियन यूरो है। अच्छा, दैट असाइड, बट उन्होंने ये किया कि एक दफ़ा IMF प्रोग्राम में जाके उसके बाद जो रिफॉर्म्स थे उसमें कंटिन्यूटी रही। हमारा मसला ये है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो एक रिफॉर्म्स करती है, दूसरी वाली स्टार्ट करती है शुरू से और दे ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। अब क्या करना चाहिए? अब आई थिंक जो डिफिकल्ट डिसीजंस थे ये इस हुकूमत ने फैसला कर लिया लेने के लिए, और अब इन फैसलों के बाद जो उसकी रिपरकशंस होंगी आम आदमी के ऊपर, आई थिंक इट विल बी वेरी अनफेयर टू आस्क द गवर्नमेंट टू अनाउंस एन अर्ली इलेक्शन। 6 महीने इस गवर्नमेंट के पास रह गए हैं। 18 अगस्त को ये गवर्नमेंट असेंबली टूट जाएंगी और उसके बाद 18 अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शन होनी है। आपके सामने 2 प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्शंस हैं, वो स्ट्रेच नहीं हो सकती। आप किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेचिंग करेंगे वो और इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे। वो आप ना करिए, इन इलेक्शंस के पीछे जाइए, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में शामिल हो, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा अपना बनाए और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करे, और फिर उसको किस तरह जस्टिफाई करती है कौन सी पार्टी, वो उस पार्टी के ऊपर है और अवाम के ऊपर है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि ऑपोजिशन ने बड़ी रिजिडिटी दिखाई है। IMF की ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपके यहाँ इलेक्शन के बाद इसकी कंटिन्यूटी होगी और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो आगे चले, और क्या IMF, जैसे कि ये बात सामने आ रही है, बिल्कुल जायज़ बात है कि IMF कहता है कि हमें आप बताएं कि इसकी कंटिन्यूटी है भी या नहीं, वरना हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करते। तो उसके लिए आपको इमरान खान को ऑन बोर्ड लाना होगा या उसको पहले डिस्क्वालीफाई करना होगा, उसके पार्टी के लोगों को सारों को अरेस्ट करना होगा? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इन द पास्ट हैव बीन ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड। दिस मस्ट नॉट हैपन। अगर हमने एक 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है तो हमारा निज़ाम मुल्क का उसी के तहत चलना चाहिए, और उसके तहत जब नहीं चलता तो वो फिक्र IMF को होती है। और मैं समझता हूँ कि IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा दे रही है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी खास गवर्नमेंट सर, आप हारून साहब माफ कीजिएगा, आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा दे रही है। यहाँ वो कर्जा जो उसने मिफ्ता इस्माइल को दिया था उसको 6 महीने बाद उसी हुकूमत के, उसी पार्टी के नए फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 मिनट में वॉश ऑफ कर दिया। उसने उसकी IMF की ऐसी की तैसी कर दी जो उसने गुफ्तगू की उस प्रोग्राम के बारे में और उसके बारे में। आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी पाकिस्तान को देती। IMF का तो तजुर्बा यह है जो मैंने और आपने अभी देखा पिछले 4 महीनों में। कामरान खान साहब, इसका मैं सिर्फ ये जवाब दे सकता हूं कि जितनी हार्श मेजर्स डिमांड कर रही थी IMF, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि आगे इलेक्शन नजर आ रही है। आगे 5 साल होते तो दूसरी बात थी। और इन ऑल सिंसियरिटी जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं और ये हुकूमत थी, उसने कोशिश की कि हम रिजर्व्स को इतना बिल्ड कर लें दोस्त ममालिक के तहत कि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाके IMF से डील कर सकें। दैट वाज ए मिस कैलकुलेशन, इट डिड नॉट वर्क आउट एंड इट हैज मेड सिचुएशन समवट वर्स। ये बात आपकी सही है, बट एक फैसले में एक मिस कैलकुलेशन हो जाती है। नाउ द डिसीजन हैज बीन मेड, the government is going to take the plunge. The government is using the entire political capital it has to in order to get into the IMF program, put it on track और फिर आगे चले। खुली बातें हो रही हैं पाकिस्तान को इस जारी माशी, सियासी और सिक्योरिटी आफत से या आफात से कैसे निकाला जाए और उसके लिए रोड मैप क्या है, किस तरह से इसका इब्तिदा की जाए। 4 हमारे आज का एक नया पैनल और इस सिलसिले में बातचीत हो रही, जिसको हम जारी रखते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आइए। वो रोड मैप क्या है जो पाकिस्तान को, हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को मौजूदा सियासी, माशी और सिक्योरिटी गिरदाब से निकाल सकता है, इस मंझदार से इस नाव को निकाल सकता है और पाकिस्तान की बका की इस जंग को जितवा सकता है। उसका रास्ता क्या है, इसके लिए हम आज दोबारा इस बात को, गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। एक नया पैनल तश्कील हमने दिया है। कल आपने हमारे साथ थे, हमारे साथ जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद, डॉक्टर मलिया लोधी और जनाब जावेद जब्बार थे। आज हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, राशिद रहमान साहब, हारून अख्तर खान साहब और अहमद बिलाल महबूब हैं। ये भी 4 पाकिस्तानी बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, गैर सियासी हैं, भला का इनका तजुर्बा है। मार्शल साहब, ये फरमाइएगा
کہ نیشنل سیکیورٹی امپلیکیشن جب ملک اتنا اندر سے کمزور ہو جائے، جب اتنا ملک اندر سے ڈیوائیڈڈ ہو، منقسم ہو، جیسا کہ اس وقت ہماری صورتحال ہے، یہ کرائسس اپنی جگہ ہے، یہ تینوں کرائسس جو ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اندر ڈویژن تو دیکھیے، اندر آپ افراتفری تو دیکھیے، یہ کٹاؤ تو دیکھیے، اس سب کو تو جوڑنے کے لیے کیا ہم ویٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قسم کی کسی بھی قسم کی جس میں کہ کوئی کنسلیشن نہ ہو، ریکنسلیشن، کوئی مفاہمت نہ ہو، کوئی کسی صورت سے ابھی ہارون اختر صاحب کی گفتگو میں یہ بات نہیں ہوئی کہ اپوزیشن کو بلائیں، بٹھائیں، بات کریں، چلیں ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، پھر چاہے الیکشن آپ اگست میں کرا دیں یا اکتوبر میں کرا دیں، مگر اس کے بغیر تو یہ پاکستان کی آپ دیکھیں نا کہ آج ہم 2.9 بلین پہ ہمارا ریزرو ہے، ہمارے ٹوٹل فورن ڈیٹ تقریباً 100 ارب ڈالر ہیں، انڈیا کا ایک بزنس مین 5 اپنے مارکیٹ کے سیشن میں 100 ارب ڈالر تو اس کی ورتھ نکل جاتی ہے، اور 550 ارب ڈالر کی ان کے ریزروز ہیں، ہم کدھر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں سر؟ اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں کیسے کریں۔ دیکھیے خالد صاحب، سیاسی اور معاشرتی انتشار اور جو کیفیت ہے وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر ہی رہی تھی۔ اب جب یہ دہشت گردی آئی ہے، اور خاص طور پہ ایسے صوبے کے اندر جہاں کوئی ریگولر گورنمنٹ نہیں ہے، میں کے پی کی بات کر رہا ہوں، اور ڈریے اس وقت سے، اور ہمیں بہت اس کے بارے میں خدشہ ہونا چاہیے کہ کہیں پنجاب میں بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر جہاں آپ کے یہاں سیاسی اور معاشرتی انتشار آلریڈی موجود تھا، پاکستان کا کوئی بھی دشمن کیا چاہے گا کہ یہ سیاسی سٹیبلٹی نہ ہونے پائے۔ سیاسی سٹیبلٹی کس شکل میں آتی ہے کسی بھی ملک کے اندر؟ اگر وہاں پر ایک منظم ایک نظام موجود ہو، ایک ایسا منظم ایک اختیار والا نظام موجود ہو، وہ کیا ہوگا ہمارے سیاسی نظام کے اندر؟ ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ۔ آپ کے 2 بڑے صوبوں کے اندر 66% آف پاکستان آبادی جہاں رہتی ہے، وہاں پر ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ اگر نہیں ہوگی تو دشمن نہیں چاہتا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آ سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دیکھیے ہم سب یونیورسل کنسنسس کی بات کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ یونیورسل کنسنسس جہاں ممکن نہ ہو، آپ کے سیاستدان بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کے یہاں ماحول ایسا نہیں ہے، مل کے نہیں بیٹھ سکتے وغیرہ وغیرہ، پھر ایک بہت زبردست چیز ہے پارلیمنٹری کنسنسس۔ پارلیمنٹری کنسنسس ایک میجورٹی کنسنسس ہوتا ہے، کنسنسس تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن پارلیمنٹری ایک میجورٹی کریٹ ہوتی ہے، جو کہ ایک جو ڈومیننٹ ول ہوتی ہے لوگوں کی، اس کی آواز بن جاتی ہے، تو وہ اس یونیورسل کنسنسس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اگر آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو آپ کو اپنی نیشنل اسمبلیز کو اور پروونشل اسمبلیز کو، اور خاص طور پر صوبوں کے اندر، آپ کو اپنی پارلیمنٹس کو فعال کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا، تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ میجورٹی، اگر یونیورسل نہیں تو میجورٹی کنسنسس کے ساتھ سامنے آئے، تاکہ اس کی اونرشپ بنے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک لیڈرشپ ویکیوم ہے۔ کہاں پہ ہے لیڈرشپ ویکیوم؟ آپ کی جو کرنٹ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ بھی تھوڑی ہٹائی نظر آتی ہے، وہ بہت سٹرونگ پیٹ پہ نہیں کھڑی ہے، وہ جس ان کے اوپر خود اپنے اوپر ان کو کوشچنز ہیں، سیلف ڈاؤٹ ہے۔ اس کے بعد 2 ایسے بڑے صوبے جہاں پر کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں اس وقت، تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم ایک جو بنیاد ہے کسی بھی نظام کی، جس کی بنیاد ایک سیاسی سٹرکچر ہے، وہ جب نہیں ہوگا، اونرشپ کون ہوگا لے کے آئے گا، لیڈرشپ کون لے کے آئے گا، اس نظام کو آگے لے کے کیسے چلے گا؟ اگر یہاں پر وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو کیا آپ اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں ملٹری کو؟ اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے بڑی نفی کرتے ہیں اپنے آئین کی۔ تو خدارا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہمیں راستہ صرف نکالنا راشد رحمان صاحب، آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ مذاکرات ہو، کچھ تو راستہ بنے، روڈ ٹو الیکشنز جو ہے وہ ہموار کر لیں، آپس میں بیٹھ کے کچھ کر لیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ تو کسی پاکستانی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا ممکن ہے کہ یہ تمام جماعتیں ایک چھت تلے بیٹھ جائیں گی؟ شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر کی تھی کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں، وہ مقاسمت نہیں چاہتے، لیکن کیا وہ ایک بھی انہوں نے کوئی اب حالیہ اس زمانے میں کوئی کھل کے وہ آفر کرے عمران خان کو کہ آئیں اور پھر الیکشن سمیت تمام باتوں کو سامنے رکھ کے بات چیت کرے؟ وہ اگر نہیں ہو رہا تو پھر کیسے ان کو جوڑا جائے، اور کیسے کیا ممکن ہے کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکے، کسی کو بیچ میں ڈالیں ہم؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ اور میں پریشان ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ حل کیا ہے، جن حالات میں پھنسا ہوا ہے ملک اس کو کیسے نکالا جائے۔ اور یہ بات پہلے بھی میں نے کی، اب میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک پارلیمانی نظام میں اگر گفتگو ہی نہ ہو تو وہ نظام چلتا نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ
پچھلے تقریباً 1 سال ہونے جا رہا ہے، 1 سال سے گفتگو نہیں ہے. ہاں گالی گلوچ ہے، الزامات ہیں ایک دوسرے پہ، اور ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے پارلیمانی تو چھوڑیں، وہ تو مطلب ہے عام جو عزت دار اس صورتحال میں راشد رحمان صاحب آپ نے دیکھا کہ پرسوں ترسوں 4 دن پہلے فواد چودھری ہتھکڑی پہنے ہوئے وہ سب کو دکھا رہے تھے، اور حکومت بڑی خوش تھی کہ ہم نے فواد چودھری کو ہتھکڑی پہنا دی. آج شیخ رشید کو ہتھکڑی پہنا دی، اس کو دکھایا جا رہا ہے، شیخ رشید دکھا رہے ہیں تو یہ وہ. ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں اور ہم یہ کیا ایگزیبٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے خدشہ یہ ہے کہ اتنے دن یہ حکومت جو ہے اس نے قدراً صبر سے کام لیا تھا. اب لگتا ہے وہ صبر جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا اور اس کے الائز کیا، ان کے خلاف جو دائرہ ہے اس کو تنگ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اب وہ کیسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ بھئی پہلے تم نے مجھے مارا تو اب میں تمہیں مار رہا ہوں. تو یہ جو وینجفل قسم کی پالیٹکس ہے اس سے تو کوئی مفاہمت یا بہتری جی بات تو بالکل صحیح ہے. احمد بلال صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو گفتگو ہے یہ تو ناممکن ہے کہ اس وقت ایک کمرے ایک چھت تلے جو ہے وہ عمران خان اور شہباز شریف بیٹھ جائیں، قیامت آ سکتی ہے. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے. تو کوشش جاری رکھنی چاہیے یا ابھی بھی کوئی کنجی ہے جس سے کہ ان کو ایک کمرے میں بٹھا کے باہر سے تالا لگایا جا سکتا ہے؟ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے. یعنی ماضی کے تجربات ہیں نا جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں ہے. اگر ماضی میں یہ سب چیزیں باوجود تمام کوششوں کے نہیں ہو پائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کو مل بیٹھ کے بات کرانے کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو پائے گی. تو پھر وہ کر لیں جو ممکن ہے. جو ممکن ہے وہ ہمارا آئین ہی ہمیں بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ڈیزالو ہو چکی ہیں ان کے الیکشن ہو جانے دیں، 90 دن کے اندر ہوں، اور اس کو جتنی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں اتنے کرا دیے ہو جائیں. اور پھر جب قومی اسمبلی کے الیکشن کا وقت آئے تو پھر وہ الیکشن ہو جائیں. اور یہ دونوں پارٹیاں صبر کر لیں. موجودہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں تو وہ بھی قانون اور آئین کی بات مان کے اس کے الیکشن ہونے دیں. اور تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ وہ اکتوبر میں الیکشن کے بجائے پہلے ہوں. وہ بھی کچھ صبر کر لے، 5-6 مہینے کی تو بات ہے، اور وہ تب ہو جائیں. اگر آپ آئین کی منشا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے. اگر آپ نے طاقت کے بلبوتے پہ ہی اپنی بات منوانی ہے تو پھر جو سب سے طاقتور ہوگا وہی آئے گا، اور وہ ہمیں معلوم ہے وہ کون ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آئین کی بات مان لیں، صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے دیں اور قومی کا انتظار کر لیں. تو ہارون اختر صاحب آپ بتائیے گا، سب سے زیادہ تو معیشت میں ہم جتنے بزنس لیڈر سے بات کرتے ہیں کسی شیڈ اور کلر کے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مل جائیں، آپ کسی صورت سے بات کر لیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بیسک کنسنسس کر لیں. یہ نہیں ہو رہا تو کیا ہماری بزنس کمیونٹی کچھ کر سکتی ہے؟ کیوں اس کا بھی بڑا ویٹ ہے، وہ کیوں نہیں ان کو فورس کر سکتی ہے، حکومت کو فورس کر سکتی ہے، عمران خان کو فورس کر سکتی ہے کہ آپ بیٹھے؟ کامران خان صاحب، میرا خیال ہے اس چیز کا وقت گزر گیا ہے. بزنس کمیونٹی تو پورا اپنا ایفرٹس اور جو اسٹیمنا ان کا رہ گیا ہے وہ اسی چیز میں استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی بزنس کو بچائیں. ملک سے بڑے بڑے بزنس مین باہر جا رہے ہیں، پاکستان میں سیویئر برین ڈرین ہے، اور اس وقت کسی بھی بزنس کو چلانا جو ہے ایک ہرکولین ٹاسک ہے. آئی تھنک جیسے باقی سارے بڑے ہمارے صاحبوں نے کہا، کنسنسس اس چیز میں بن رہا ہے کہ جو الیکشنز اس وقت 2 پروونسز کی ہیں ان کو وقت پہ کرایا جائے، اور باقی الیکشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، نیشنل اسمبلی کی، وہ بھی وقت پہ کرائی جائے. مگر مجھے جو کنسرن ہے نا کامران خان صاحب، مجھے وہ کنسرن یہ ہے کہ ہمیں اپنے سٹیٹس کو اور ٹنل ویژن سے نکلنا پڑے گا. ہم پولیٹیشنز کو، دنیا میں ان مسائل سے پولیٹیشنز ہی نکالتے ہیں. مجھے وہ ابھی سوچ نظر نہیں آ رہی. ہمارے پولیٹیشنز کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس ریفارم کے بعد ہمیں
تبدیلی لانی پڑے گی، اور یہ تبدیلی کر ایجنڈا لے کے ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا. ہمیں یہ جو چیزیں ہم نہیں کر پائے، جو پرائیویٹائزیشن نہیں کر پائے، جو ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کر پائے، جو ہم نے ڈریکونین ایجنسیز کو استعمال کیا پولیٹیشنز کے خلاف، بزنس مین کے خلاف، اور ایک ڈر اور سہم ہم نے ڈالا گیا، جو ہم ان پروڈکٹیو سیکٹرز کے اوپر ہم نے ایمنسٹیز دیں، جو ہماری ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز جو ہیں وہ یہ پرائس پے کر رہے ہیں کہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر لائک ریئل اسٹیٹ اینڈ ایگریکلچر جو ہے وہ ٹیکس نہیں پے کرتا. یہ ساری چیزوں کو اب ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا، اور واٹر کنزرویشن کرنی پڑے گی، کراپ ییلڈز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ سوچ لے کے اب ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا، اور قوم پہ چھوڑنا پڑے گا کہ قوم کس کا ایجنڈا اب ماننے کے لیے تیار ہے. چلیں یہ بات تو اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ آپ تمام حضرات بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کا حل ہے. یہ رائے بالکل ہے کہ صوبائی اسمبلی تو کسی صورت میں الیکشن پنجاب اور کے پی کے اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. میں نہیں دیکھ رہا کسی چند سیاسی حکومتی شخصیات کے علاوہ کہ کوئی بھی معتبر پاکستانی، کوئی قانون دان، کوئی اس بات کی حمایت کر رہا ہو کہ الیکشن نہ کرائے جائیں اور بس ٹال دو جتنے بھی ٹالے جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا کنسنسس، لیکن پھر بھی اس انتہائی بلا کی صورتحال میں، ان آفات میں، اس اتنی بڑی جو ہمارے اس وقت ہماری بقا کی یہ جدوجہد اس میں جاری ہے، اس میں بھی امید کی تو کرن ہے نا. اور وہ امید کی کرن ہے، وہ اب ہم پوچھتے ہیں. احمد صاحب آپ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کے نزدیک جو اس صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے، وہ پاکستان کی وہ امید کی کرن کیا ہے، اور وہ سب سے بڑی سٹرنگتھ آج بھی پاکستان کی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ قومی ایسٹس ہیں. اب اس کے اندر اگر گننا شروع کیا جائے تو میرے خیال میں سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے بہت مشکل اوقات کے اندر سے قوم کی صورت میں اپنے آپ کو وہاں سے نکالا ہے. بہت مشکل وقت آئے ہیں ہمارے اوپر. تو پہلا ایسٹ تو وہ ہے. دوسری ایسٹ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا احاطہ کر کے بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک قومی ایک ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، اور میرے خیال میں بہت پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے. تیسری بات میرا خیال ہے وہ چند اثاثے، مثال کے طور پہ ہماری عدلیہ ہے، جہاں پر آج بھی جب سیاسی مسائل جاتے ہیں تو ایک ریشنل اپروچ لی جاتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی زور زبردستی کے ساتھ وہاں پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، بلکہ بہت سارے معاملات کو واپس سیاستدانوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ فیصلہ کرنا پڑ جائے تو ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے ریشنلٹی کو اپیل کرتا ہے. چوتھا، آپ کی افواج پاکستان آج بھی اپنے طور پہ اپنی موجود ہیں. انہی کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے، آج بھی آتی ہے، رہے گی ہمیشہ. دہشت گردی ہو، بارڈرز کا نظام ہو، انہوں نے اس کو سسٹین اور مینٹین کرنا ہے. سیاستدان الیکشن کروائیں نہ کروائیں، معیشت ہماری اللہ کرے تھوڑی سی بہتر ہو جائے، میرا خیال ہے اس فوج کو پھر بھی اپنی ڈیوٹی نبھانی پڑے گی اس دہشت گردی کے خلاف، بارڈرز کو پاک کرنے کے خلاف، اور جس قسم کی سپورٹ اس گورنمنٹ، کسی بھی گورنمنٹ کو تو اسٹرینگتھ کیا ہے ہماری نمبر 1 سر؟ چاہے وہ وفاق کی ہے، اس کو دینی ہے. میرا خیال میں یہ ہے ہماری اسٹرینگتھ جن کو ہمیں استعمال کرنا. ٹھیک ہے راشد رحمان صاحب، ہماری امید کی کرن اس اندھی سرنگ کے آخر میں اگر میں روشنی ڈھونڈوں تو وہ کیا ہے؟ اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے میں تو مختصر یہی کہوں گا کہ یہ جو نظام ہے کہ آپ لوگوں پر چھوڑیں اور جتنی فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکتے ہیں کروائیں. اس کے نتائج آپ کی میری نظر میں بہتر آئیں یا نہ اتنے اچھے آئیں، اس سے قطع نظر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس آپ جائیں واپس، اور ان کی رائے کے مطابق جو بھی حکومت بنتی ہے پھر اس کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا پالیسیاں لاتی ہے. میرا خیال ہے اس کے لیے امید کی کرن اور امید کی کرن یہی ہے کہ عوام کی رائے مانی جائے اور عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے. احمد بلال محبوب صاحب، پاکستان کی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا یقیناً، لیکن ہمیں اس گرداب سے نکالے گی کیا قوت ہماری؟ کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک دستور موجود ہے، آئین موجود ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن ہمیں ان مسائل سے نکلنے کے راستے بھی بتاتا ہے. بعض اوقات ہم اس سے انحراف کرتے ہیں، اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں، اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہیں آئین سے ہٹ کے، تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. پچھلے چند ماہ میں جب یہ پنجاب میں سیاسی کشتی ہو رہی تھی اور بہت سے کمپلیکیشنز ہو رہے تھے، تو عدالتیں اسی دستور کی روشنی میں فیصلے کر رہی تھیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ روشنی کی واحد کرن یہی ہے کہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، ہم سب اس پہ عمل کریں، اس کے بتائے راستے پہ چلیں۔ تو اور جناب ہارون اختر خان صاحب بتائیے گا کہ وہ قوت جو پاکستان کو اس مجدار سے نکال کے لے کے جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس سے ہم بھول جائیں گے انشاءاللہ کہ ان آفات کو کہ ہم کس بدترین حالات سے گزر رہے تھے، وہ ہماری امید کا سہارا کیا ہے؟ کامران خان صاحب، قومیں گر کے ہی چڑھتی ہیں، اکانومی کولیپس ہو کے ہی چڑھتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، پچھلے 20-30 سال میں دیکھا، ہم نے ٹرکی کو دیکھا، ہم نے بہت سارے اور ممالک کو دیکھا، اور ہم نے خود کر کے دکھایا۔ ہم نے 60s کے دور میں نہیں سر، ہماری اسٹرینتھ کیا ہے اس وقت؟ ہمیں کون بچا کے لے کے جائے گا؟ ہماری وہ کون سی قوت ہے؟ ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہماری قوت ہماری قوم ہے، ہماری قوت ہماری سوچ ہے، اور ہماری صرف لیڈرشپ کو ایک اویکننگ کی ضرورت ہے۔ اور ہم نہیں سر، ابھی آپ اسپیسیفک نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سہارا ہے جس پہ آپ کی نگاہیں ہیں، کہ آپ کو یقین ہے کہ ہمارا کاروباری طبقہ، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر، ہم وہی قوم ہے جنہوں نے بڑی بڑی ایئر لائنز کو ٹرین کیا، وہی قوم ہے جنہوں نے ساؤتھ کوریا کو سکھایا، پلاننگ کمیشن نے، اور چائنا کو دکھایا سینٹرل بینک کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارے اندر پوٹینشل ہے، ہمارے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے، ہمارے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگا کے وکٹمائز کرتے ہیں، ہم پورا اپنی ٹرم گزار دیتے ہیں کرپشن کا نعرہ لگا کے، اور باقی کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی ہیں، باقی دنیا میں بھی کرپشن کے اگینسٹ فائٹ ہوتی ہے، بٹ مین اس وقت پاکستان کا ہے کہ آپ اکنامکلی اپنے آپ کو پراسپرس کریں۔ آپ کی مین نیشنل سیکورٹی پرابلم از دی اکانومی، ناٹ دا ملٹری رائٹ ناؤ۔ اکانومی ہوگی تو ہم ایک اسٹرینتھ گین کریں گے، ریجن میں اسٹرینتھ گین کریں گے، نہیں ہوگی تو دین ہم ٹھیک ہے۔ تو ہم اکانومی کو بچائیں، اور اکانومی کو بچانے کے لیے جو ہمیں کرنا ہے وہ کریں۔ پاکستان کی موجودہ جو چیلنجز ہیں، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، یقیناً ہماری تاریخ کے بدترین ہے، مگر ان سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ اور ایک بار پھر یہ کنسنسس ہے کہ الیکشنز کرائیں۔ یہ ایک یونیورسل اس وقت ہمارے یہاں کنسنسس ہے۔ چند لوگ حکومت کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت سے الیکشن نہیں کرائیں گے، نہ یہ کرائیں گے، نہ آگے وہ کرائیں گے، یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل نہیں کرائیں گے، مگر ان کا کوئی دل نہیں چاہ رہا کہ وہ الیکشن کرائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نتائج ہمارے سامنے، مگر نتائج بھی تو چاہیے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا، دل سے تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو ہمیں سب کو بچانا ہے۔ 22 کروڑ کے پاکستان کو بچانا ہے۔ کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی قوت، کوئی سیاسی جماعت جو ہے، چاہے وہ کرنے کو تیار ہو نہ تیار ہو، دل چاہے نہ چاہے، لیکن ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ یہ ہمارا ایک اور خصوصی پروگرام اس سلسلے کا، اور اس مباحثوں کو ہم اس جگہ میں